اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج الحمدللہ ہم تیسرا پارہ شروع کرتے ہیں۔ تیسرے پارہ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 تا 286 ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ اس میں بہت ہی اہم جو پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے بارے میں اچھی طرح سے وضاحت دی ہے۔ فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو کوئی انفرادی خوبی یا شرف عطا کرتا ہے، اس میں بنی اسرائیل کی اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ ایک نبی کو مانتے تھے اور دوسرے کی تنقیص یعنی اس کو کمتر سمجھتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جب کسی کو کوئی فضیلت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرا کمتر ہے، بلکہ یہ تو صرف اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ فضیلت انبیاء میں بھی ہے، صحابہ میں بھی ہے اور عام انسانوں میں بھی، لیکن کسی ایک نبی کی فضیلت یا کسی بھی ایک ہستی کی فضیلت کسی دوسرے کی اہانت کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی وجہ سے بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی الانبیاء، کہ مجھے دوسرے انبیاء پہ فضیلت برتر مت کرو۔ پھر اس کے بعد اس میں دو عظیم الشان آیات آتی ہیں۔ پہلی آیت آیت الکرسی ہے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص رات کو اس کو پڑھتا ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک محافظ اس پہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح جو صبح پڑھے گا تو رات تک اس کی حفاظت ہوگی۔ اور پھر یہ صورت اتنی اہم ہے، یہ آیت اتنی اہم ہے کہ اس کو قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خالص توحید کی طرف اور اس کے دلائل دیے ہیں کہ کیوں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جو بندہ اس آیت الکرسی کو اپنی زندگی میں لے آئے گا اس کے لیے بے شمار خوشخبریاں اور بہت سے اس کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ جو فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی کو پڑھے گا انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے سہارا اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ ہی کے سہارے کو تھامتا ہے تو اصل میں وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس کو امن، چین اور سکون مل جاتا ہے۔ پھر دو مثالیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک شخص یعنی حضرت عزیر کی مثال کے ذریعے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقیدہ آخرت کو جو ہے وہ پختہ کیا ہے، اور یہ مثالیں انشاءاللہ جب تفصیل سے قرآن کو پڑھیں گے تو اس میں ضرور ہی مل جائیں گی۔ پھر اللہ نے دوبارہ سے رخ آیت نمبر 261 سے 271 میں پھر انفاق فی سبیل اللہ کی طرف رخ پھیرا گیا ہے کہ اس کے کیا فوائد و ثمرات ہیں، اور اس کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اور آداب میں دو تین چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو خالصتاً صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، احسان نہ جتایا جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، چھانٹ کر گندا مال اللہ کے راستے میں نہ دیا جائے، اور پھر چھپا کر دیں تو یہی زیادہ بہتر ہے تاکہ انفاق میں ریاکاری نہ ہو۔ پھر سود کی ممانعت کا حکم آیا کہ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سود خوروں کو جہنمی قرار دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سود اور اس طرح کی معیشت سے جو ہے وہ بچائے۔ پھر قرض اور رہن کے بارے میں مکمل احکام واضح کیے گئے، اور اس میں پوری طرح سے یہ ہدایت دی گئی کہ جو بھی لین دین کا معاملہ ہو اس میں لکھ لیا کرو۔ پھر آخر میں اس کی عظیم آیات، آخری 3 آیات جو سورۃ البقرہ کی ہیں، یہ بہت ہی اہم آیات ہیں۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے جو ہمیں احادیث ملتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص رات کو 3 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرے گا، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ان آیات کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کو اچھی طرح سے ضرور یاد بھی کر لیں۔ دیکھیں کہ آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ آخری شریعت اس کے احکام پر سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایمان لے آئے۔ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح رسولوں میں فرق نہیں کرتی، دونوں خاندانوں یعنی یہود و نصارہ
کہ رسولوں پر وہ ایمان رکھتی ہے۔ امت مسلمہ سمعنا و اطعنا کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح وہ رسولوں میں تفریق نہیں کرتی۔ آخری آیت 286 میں آخری امت یعنی ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، وہ اصول ہمیں اچھی طرح سے یاد رکھنے ہیں۔ اس میں پہلی ہدایت یہ ہے کہ مسلمان آخری شریعت کے احکام پر حسب استطاعت عمل کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ استطاعت سے مراد جو ہے، تھوڑی سی مثال سے سمجھیں کہ اگر ایک بندہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ برائیوں پر سزا اور نیکیوں پر جزا ضرور ملے گی۔ اور پھر تیسرا سبق یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ بھول چوک اور خطا پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ آزمائشوں سے بچنے کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک اور سبق اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں دیتے ہیں کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کے سہنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ پھر کافروں پر اور دشمنوں پر غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہی ولی اور کارساز مان کر اس سے مضبوط روحانی تعلق قائم کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور یہ صرف عفو درگزر، مغفرت اور رحمت کی دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر دیکھیں کہ کافروں پر غلبے کے لیے اور ہر دشمن اور ہر مصیبت پر غلبے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے، اس لیے جنگی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کے بعد سورہ آل عمران جو ہے اس میں شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 1 تا 91، یہ تیسرے پارہ یہاں پہ جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کے تعارف کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ ایک مدنی صورت ہے، اس کی آیات 200 ہیں، اور اس کا ربط اگر ہم دیکھیں پچھلی صورت کے ساتھ کیا ہے تو دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ میں جو ہم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں الضالین میں شامل نہ کرنا، کہ وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، تو یہاں پر سورۃ البقرہ میں اللہ نے مغضوب علیہ قوم یعنی یہودیوں کا ذکر تھا، یہاں نصارہ کے خلاف فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خاص طور پر نصارہ کو دعوت اسلام اور توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کا مکمل تعارف دیا ہے۔ اس میں آیات کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں، محکمات اور متشابہات، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو سب پر ایمان لانا چاہیے اور صرف محکمات کی تحقیق اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اس میں ہمیں ایک بڑی اہم دعا سکھائی جو دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچانے کے لیے ہے، یعنی دل اگر ایک دفعہ ہدایت یافتہ ہو جائیں تو شیطان پھر بھی انہیں دوبارہ سے گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں وہ دعا سکھائی گئی آیت نمبر 8 میں، اور اس دعا کو ضرور ہی یاد کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پھر غزوہ بدر کے بارے میں مختصر ذکر کر کے سمجھایا گیا کہ اللہ سچے اہل ایمان کی تائید اور نصرت کرتا ہے اور انہیں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑی ہی اہم ایک آیت آتی ہے جس میں کچھ انسان کی مرغوب چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان سے محبت ایک فطری بات ہے، یعنی ان مرغوب چیزوں میں کسی کو اپنے سونے چاندی سے محبت ہوتی ہے، کسی کو کپڑوں سے محبت ہوتی ہے، کسی کو کھانے پینے کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اور ان سب چیزوں میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ اچھی چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت دل میں ایسے نہ جگہ بنا لے کہ ہم اس میں غافل ہو کر اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جائیں۔ پھر اہل کتاب خصوصاً نصارہ کو دعوت اسلام دی گئی اور بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہاں ایک بات کو سمجھ لیں کہ دین اس نظام اور اس ضابطہ حیات اور کوڈ آف لائف کو کہا جاتا ہے جس کے مطابق ایک انسان اپنی زندگی کا طریقہ جو ہے وہ بناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کوڈ آف لائف جو ہے تمہارے لیے الاسلام ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اہل کتاب کے باطل عقیدوں کو دہرایا گیا جو کہتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، یا اگر گئے بھی تو صرف چند روز کے لیے جائیں گے۔ آیت نمبر 24 میں اس کی بہت اچھی وضاحت ہوئی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی مکمل مالکیت اور قوت کاملہ کا اظہار ایک دعا کے ذریعے بتایا، قل اللہم مالک الملک، آیت نمبر 27 میں۔ اس کو بھی ضرور ہی یاد کر لیں۔ اور مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بنائیں، اور یہودیوں کو محبت الہی کا دعویٰ کرنے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔
कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला इसकी वजाहत करते हैं। फिर आयत नंबर 33 से 63 में ईसाइयों के अक़ीदा तस्लीस का रद्द किया गया और हज़रत मरियम और हज़रत ज़करिया के सच्चे वाक़यात बयान किए गए ताकि उन पर हुज्जत जो है वो पूरी की जा सके। फिर आयत 64 ता 90 में अहले किताब के शर बताए गए, और वो शर क्या थे कि वो गैर यहूदियों के माल को हड़प करना अपने लिए जायज़ समझते थे। फिर उनकी ख़ानदानी असबियत तासुब कि वो समझते थे कि हम ही सबसे बेहतर हैं, उसका ज़िक्र किया गया और मुसलमानों को ख़बरदार किया गया कि वो इन बुराइयों से बचें, और इन्हें ख़बरदार किया गया कि जो भी इस्लाम के अलावा जो भी दीन या जो भी तरीक़ा अपनाएंगे तो अल्लाह ताला उसको कभी भी कबूल नहीं करेंगे, और ऐसे बंदे के लिए जो दीन इस्लाम के अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करता है उसके लिए उसको दर्दनाक अज़ाब की बशारत जो है वो दी गई। आखिर में अल्लाह ताला ने इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को एक बहुत बड़ी नेमत करार दिया, और जो लोग इस नेमत को कबूल नहीं करेंगे उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। और आखिरत में अगर वो अपना सब कुछ भी फिदये में देकर आखिरत के अज़ाब से बचना चाहेंगे तो नहीं बच सकेंगे। इस बारे में देखें कि अहम असबाक जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, वो एक तो वो मरगूबात नफ्स, आयत नंबर 6 में जो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि इंसान को फ़ितरी मोहब्बत दी गई है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाई वल बनीनी वल कनातिरिल मुक़ंतरा, कि अल्लाह ने इंसान के दिल में मोहब्बत डाली है बच्चों की और ढेरों ढेर सोने की। तो ये मोहब्बत कोई बुरी चीज़ नहीं है। बुरी चीज़ ये है कि इन मोहब्बतों में फंस कर अल्लाह को नहीं भूलना। देखें कि दीन यही है। दुनिया में अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि दुनिया को छोड़ दें, लेकिन दुनिया के धंधों में फंस कर अल्लाह को याद रखना जो है ये सबसे अहम चीज़ है। और इसको इस तरह से मिसाल से समझें कि अगर एक कश्ती पानी पे चल रही हो तो कश्ती उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि पानी के ऊपर रहेगी। अगर पानी कश्ती के अंदर आ जाएगा तो कश्ती डूब जाएगी। तो इसी तरह इन चीज़ों में की मोहब्बत अगर दिल से बाहर ही रहेगी, सिर्फ़ एक अच्छा लगने की हद तक रहेगी, तो देखें फिर हम अपने असल मकसद से गाफिल नहीं होंगे। तो इन चीज़ों से मोहब्बत करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तक़वा, इन सबसे बेहतर अल्लाह ने कहा कि वो तक़वा है, और तक़वा इख्तियार करने वाले मुत्तकी लोग जो हैं वो कौन होते हैं। अल्लाह ताला ने उसकी निशानियाँ बताई हैं कि जो कहते हैं कि रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार, सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, फरमाबरदारी करने वाले, खर्च करने वाले और सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करने वाले लोग ही जो हैं अल्लाह के नज़दीक मुत्तकी हैं। और दूसरा अहम सबक ये कि अल्लाह के नज़दीक तरीक़ा ज़िंदगी, ज़ाब्ता हयात सिर्फ़ इस्लाम है। इसके अलावा जो भी तरीक़ा इख्तियार किया जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल नहीं करेंगे। और इसमें 2 दुआएं ज़रूर याद कर लें। एक दुआ जो है आयत नंबर 8 में आई है और एक दुआ आयत नंबर 16 में आई है। इन दोनों दुआओं को ज़रूर याद करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल करे। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।